السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف کے چہرے پر پچھلے کئی دنوں سے جو پریشانی تھی، اس پریشانی کی اصل وجہ یہی تھی کہ خود نواز شریف کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ صرف مانسہرہ والی سیٹ نہیں ہارے، وہ لاہور والی سیٹ بھی ہار چکے ہیں۔ حامد میر سمیت کئی سینئر صحافی پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے جتنی جلدی وکٹری سپیچ کر دی ہے، اتنی ہی جلدی قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے میں کی ہے، کیونکہ جب لاہور والی سیٹ نواز شریف کے پاس سے چلی جائے گی، نواز شریف قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے۔ تمام صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جس دن فارم 45 کھل گئے، جس دن فائنل فارم 45 آ گئے، نواز شریف سے یہ والی سیٹ لے لی جائے گی۔ اور آج نواز شریف حلقہ این 130 یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں اپنی لاہور والی سیٹ ہار گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ناقابل تردید ثبوت جاری کیے ہیں، وہ ثبوت جو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیے جا سکتے۔ یاسمین راشد کو مبارک کو، فائنل فارم 45 نے نون لیگ پر قیامت برپا کی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے کل حتمی فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں۔ 5 مارچ کو یعنی تقریباً ایک ماہ بعد الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں کے فارم 45 جاری کیے۔ اصل معاملہ تو انہی فارم 45 کا تھا، کیونکہ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ تحریک انصاف کم از کم 70 سیٹیں زیادہ جیتتی ہے، وہی سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف سے چھینی گئیں۔ ویسے تو آپ تمام فارم 45 اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے تحریک انصاف کو ہرایا گیا، کس طرح سے فارم 45 میں رد و بدل کی گئی۔ لیکن نواز شریف کا حلقہ این 130 اس میں اتنا بلنڈر مارا گیا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خود نواز شریف کو پھنسانے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ تمام تر ناقابل تردید ثبوت جاری کیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فارم 45 جاری کیے گئے ہیں، یہ 2 نمبر فارم 45 ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل فارم 45 تو وہ ہیں جو نہ صرف تحریک انصاف کے پاس ہیں بلکہ ان تمام امیدواروں کے پاس ہیں جو ان حلقوں میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ مثال کے طور پر حلقہ این 130 جہاں پر نواز شریف اور یاسمین راشد کا مقابلہ تھا، اس میں صرف نون لیگ اور تحریک انصاف کے امیدوار تو نہیں تھے، اس میں ٹی ایل پی کے امیدوار تھے، جماعت اسلامی کے تھے، دیگر جماعتوں کے امیدوار تھے، ان میں کئی آزاد امیدوار تھے۔ تو ان تمام امیدواران کے پاس فارم 45 مختلف ہیں، اور جو کل الیکشن کمیشن نے ٹیمپرڈ فارم 45 جاری کیا وہ بالکل مختلف ہے۔ حیران کن تفصیلات ہیں۔ نواز شریف سے یہ سیٹ مجھے لگتا ہے خود الیکشن کمیشن چھیننا چاہتا ہے۔ اگر رہی صحیح کسر تھوڑی سی رہ گئی تھی، کل الیکشن کمیشن نے یہ ثبوت پیش کر کے بتا دیا کہ نواز شریف لاہور والی سیٹ ہارے ہوئے ہیں۔ یاسمین راشد کو 100% یہ سیٹ واپس ملنے جا رہی ہے۔ میں آپ کو کل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جاری کیا گیا فارم 45 ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 جاری کیا گیا۔ یہ پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ ہے، اس میں یاسمین راشد کو 285 ووٹ ملے، جبکہ نواز شریف کو 1378 ووٹ ملے۔ یہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا۔ حالانکہ جو فارم 45 تحریک انصاف کے پاس ہے، اس فارم 45 کے مطابق نواز شریف کو 1378 نہیں 378 378 ووٹ ملے، یعنی ایک تو 3 کے آگے، ایک فارم 45 کے آگے خود ہی الیکشن کمیشن نے ڈال دیا۔ پھر یاسمین راشد کو ایک پولنگ سٹیشن میں 527 ووٹ ملتے ہیں، یعنی اتنا بڑا بلنڈر مارا گیا۔ کئی فارم 45 پر باقاعدہ طور پر ٹیمپرنگ کی گئی۔ نواز شریف کے 3 کو 13 کرنے کی کوشش کی گئی، 7 کو 9 کی کوشش کی گئی، 1 کو 9 کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی جتنے پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 ہیں، کیونکہ فارم 45 تو تمام پولنگ سٹیشنز کے ہوتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق میں نے اس پر ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ حلقہ 130 کے تقریباً 376 پولنگ سٹیشن ہیں۔ ان تمام 376 پولنگ سٹیشن میں نواز شریف کے ووٹ بڑھائے گئے اور یاسمین راشد کے کم کیے گئے۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن نے کل فارم 45 جاری کیے، یہ ناقابل تردید ہیں۔ اس کا اگر فرانزک کروا لیا جائے، اگر اس کو کسی بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا بلنڈر الیکشن کمیشن نے مارا ہے جو نواز شریف سے ہر صورت یہ سیٹ چھین لے گا۔ میں باقی حلقوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر بھی اتنے ہی بڑے بلنڈرز مارے گئے۔ مثال کے طور پر اون چودھری کو جو سیٹ ہے، اون چودھری کو ایک پولنگ سٹیشن میں 173 ووٹ ملے، اور اس ایک کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فنکاروں نے 9 کر دیے، یعنی 973 کر دیے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے 1 لکھا تھا، لیکن اون چودھری کو 973 مل گیا۔ اب میں آپ کو فارم 45 منڈی بہاؤالدین کا اصل فارم 45 اور 2 نمبر فارم 45 دکھاتا ہوں۔ یہ اصلی فارم 45 ہے،
جو منڈی بہاؤالدین کا ہے، یہ تحریک انصاف نے خود جاری کیا ہے۔ اب آپ یہ جو فارم 45 دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ پریزائڈنگ آفیسر نے خود جاری کیا تھا۔ یہ اصلی فارم 45 ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، یہ باقاعدہ کلیئر ہے۔ لیکن اسی حلقے کا، اسی پولنگ سٹیشن کا جو 2 نمبر فارم 45 ہے، اس میں آپ ساجد خان کے آگے ٹیمپرنگ دیکھیں، اس کو 176 ووٹ دیے گئے، یعنی ہر وہ حلقہ جہاں پر نون لیگ کو جتوانا تھا، تحریک انصاف کو ہروانا تھا، آپ ان تمام حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اتنا بلنڈر ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، میں کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اتنی ضلالت کروانے کی ضرورت کیا تھی۔ اگر 1 مہینہ گزر گیا تھا، کسی نے فارم 45 نہیں مانگا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 1 مہینے تک الیکشن کمیشن فارم 45 جاری نہ کرے، تو ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن یہ فارم 45 جاری نہ کرتا تو کسی نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ تمام عدالتیں آپ کی، قانون آپ کا، تمام تر نظام آپ کا، ادارے آپ کے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن نواز شریف کو قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے میں اس بات پر 100% متفق ہوں کہ جو شہر اقتدار میں کل سے صحافی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فارم 45 آئے ہیں، یہ نواز شریف کو مزید ذلیل کر کے قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے پیش کیے گئے، کیونکہ اتنی ٹیمپرنگ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گی۔ یعنی باقاعدہ 3 کو 13 کیا گیا، 1 کو 9 کیا گیا، 7 کو 9 کیا گیا، یعنی تمام تر نمبرز کو بڑھایا گیا کہ کسی طرح سے نواز شریف جیت جائیں۔ اب چونکہ نئے فارم 45 تو آ نہیں سکتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر جنہوں نے ابتدائی طور پر یہ فارم 45 نکالے وہ ڈٹ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو اس پر پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسر تحریک انصاف کو لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں نتائج تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کچھ ریٹرننگ افسران نے تو باقاعدہ اس پر استعفیٰ دیا۔ خوشاب کا ریٹرننگ افسر ہے، پاک پتن کا ریٹرننگ افسر ہے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک دھماکہ خیز انٹرویو تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 1 مہینے بعد جو فارم 45 جاری کیے، اس میں صرف آپ حلقہ NA 130 نواز شریف والا حلقہ اٹھا لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلا ہوا ہے۔ کبھی کسی الیکشن میں اتنی ڈٹائی سے الیکشن کمیشن نے چوری نہیں کیا ہوگا مینڈیٹ جو ان انتخابات میں کیا گیا۔ پھر سینہ زوری چیک کیجئے کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے بعد فارم 45 جاری کرتا ہے اور پین سے، یعنی نمبر بھی تبدیل کیے گئے ہیں پین سے، کوئی عقل کا استعمال نہیں کیا گیا۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں بیٹھے بابوں نے یا کسی نے بھی، ظاہر ہے خالی الیکشن کمیشن تو اس گیم میں ملوث نہیں ہے، اور بھی لوگ اس کہانی میں ہوں گے اور بھی پلیئر ہوں گے، ان میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ جو فارم 45 میں رد و بدل کر رہے ہیں، یہ چوری تو صاحب پکڑی جا رہی ہے، یہ تو آپ 2 نمبری پکڑی جا رہی ہے، یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بہرحال میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جب سے یہ ثبوت منظر عام پر آئے ہیں، تحریک انصاف نہ صرف عالمی میڈیا کو بلکہ عالمی عدالتوں کو یہ ناقابل تردید ثبوت دکھانے جا رہی ہے۔ بے شک ان کو پاکستان کی عدالتوں سے امید نہیں ہے، نہ وہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 10-11 ماہ میں پاکستان کی عدالتوں نے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، جیسا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا گیا، وہاں سے تو زیادہ امید نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف یہ تمام تر ناقابل تردید ثبوت کہ یہ اصلی فارم 45 ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فارم 45 ہے، وہ تمام ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کروانے جا رہی ہے، عالمی میڈیا کو اسی ہفتے دکھانے جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے 1-2 دن کے اندر تمام فارم 45 اکٹھے کر کے، الیکشن کمیشن کے بھی فارم 45 اکٹھے کر کے یہ سب عالمی میڈیا کو دکھائے جائیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے، کیونکہ یہ کل شام کو الیکشن کمیشن نے جاری کیے، عمران خان کے اب سے کچھ دیر پہلے جو اپنے وکلاء سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے ان کو ہدایت کیا کہ یہ تمام 45 کے فرانزک کروائے جائیں۔ اب جب فرانزک ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک طرف 7 فارم 45 ہیں جو تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں، ایک فارم 45 نون لیگ کا ہے جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس فارم 45 پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے، نون لیگ کے فارم 45 پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہر صورت نواز شریف سے یہ لاہور والی سیٹ چلی جائے گی۔ ویسے تو اون چودھری علیم خان MQM کا پورا مینڈیٹ جعلی ہے، پیپلز پارٹی کا جعلی ہے، پھر لاہور سے حلقہ NA 130 سے نون لیگ ہاری ہے، حلقہ NA 127 سے حمزہ شہباز ہارا ہے، مریم بی بی ہاری ہے، یعنی یہ تمام لوگ ہارے ہیں، ان کے فارم 45 تبدیل کیے گئے ہیں، نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تمام تر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ڈھٹائی سے بلنڈر شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی انتخابات میں مارا گیا ہو، اور اس دفعہ یہ چوری پکڑی گئی ہے۔
اب جب اس تمام معاملے کا فرنزک ہو جائے گا، تمام تر ثبوت عدالتوں میں پیش ہوں گے، تو کس طریقے سے تحریک انصاف کو ان کی چھینی گئی سیٹیں نہیں ملیں گی؟ ہر صورت یہ سیٹیں ملیں گی۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ سارا پلان نواز شریف کو ذلیل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ جتنی جلدی انہوں نے وکٹری سپیچ کی وہ الٹ پڑی۔ تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ 60 سیٹوں پر نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی ہے، اور اب قومی اسمبلی کا ممبر کا حلف بھی اٹھا لیا، حالانکہ دونوں سیٹیں وہ ہارے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے وہ اہل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ نواز شریف لاہور والی سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے خود ثبوت پیش کر دیے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس حلقے سے جیت چکی ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی بتاتا رہوں گا، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان فارم 45 کو لے کر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔